بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ماں باپ نے پڑھانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میٹرک ہی کافی ہے۔ مجھے دکھ تو بہت لگا، لیکن میں نے ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں خاموش ہو گیا۔ میں بہت دل لگا کر پڑھنے لگا تاکہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، میں اپنے ماں باپ کا بوجھ کم کر سکوں۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے ابا نے مجھے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میں سارا دن محنت کرتا اور شام کے وقت اپنے گھر چلا جاتا۔ میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے محلے کے جتنے بھی لوگ مجھے ملتے وہ میری تعریفیں ہی کرتے تھے۔ میرے باپ کے لیے عزت بہت ہی اہم چیز تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ بیٹا، عزت کمانا بہت مشکل ہے۔ میں چھوٹی سی عمر میں بہت سمجھدار تھا، کیونکہ میں اپنے گھر کا بڑا تھا۔ مجھ پر بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں۔ میری ان کو پڑھنے کا اتنا شوق تو نہ تھا، لیکن پھر بھی میرے باپ نے ان کو اسکول داخل کروا دیا تھا۔ میری ماں اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ میں ایک دن کام پر گیا تھا کہ ایک امیر شخص میرے پاس آیا، جس کو میں نے اچھے سے سلام کیا، اس کو بہت عزت دی، اس کا کام کیا۔ اس نے نہایت خوش اخلاقی سے مجھ سے بات کی۔ باتوں باتوں میں وہ مجھ سے اور میرے حالات سے واقف ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی آگے پڑھو، اگر تم اچھا پڑھو گے تو میں تمہیں مفت پڑھا دوں گا اور تمہارا خرچہ بھی اٹھا دوں گا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی خبر تھی، جس کی اطلاع میں نے گھر جا کر دی تو میری ماں اور بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ لیکن میرے باپ کے نزدیک زیادہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہت ضد اور مجبوری کرنے پر میرے باپ نے حامی بھر دی، لیکن اس نے ساتھ ایک شرط بھی رکھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر تم نے پڑھنا ہی ہے تو ضرور پڑھو، لیکن ساتھ ہی تم چھٹی کے بعد تم میرے ساتھ کام پر آؤ گے۔ میں نے مجبوراً یہ شرط قبول کر لی اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی اپنی اولاد نہ تھی، جبکہ وہ میری باپ کی عمر کا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا اور وہ کافی پیسے کماتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب میں روز کالج جاتا، کالج سے واپس آ کر کام پر لگ جاتا۔ میں بہت محنت کر رہا تھا۔ جب امتحانات ہوئے تو میرے بہت اچھے نمبر آئے۔ میں نے کالج مکمل کیا تو اس آدمی نے مجھے یورپ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ویزا بھی لگوا دیا۔ میں کچھ عرصے بعد یورپ آ گیا۔ وہاں میں نے بہت محنت کی۔ جو بھی کماتا وہ سارا پیسہ پاکستان بھیجا کرتا تھا، تاکہ میری بہنوں کو تنگی نہ ہو اور میری ماں کا علاج وقت پر ہوتا رہے۔ مجھے پاکستان میں اپنی ماں کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن ایسی خبر ملی جس سے کئی دیر تک میں اداس بیٹھا رہا۔ مجھے میری بہن نے کال کر کے بتایا کہ امی کا جگر کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے ساتھ ہی ایک دن میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں ادھر پردیس میں ہی روتا رہا۔ یہاں میرے پاس کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے بات کر کے دل ہلکا ہو سکے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا دل لگانا شروع کر دیا اور جی جان سے محنت کرنے لگا۔ میں نے اپنی ایک بہن کی اچھے سے شادی کر دی تاکہ وہ اپنے سسرال میں خوش رہے اور اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مجھے جب کام سے فرصت ملی تو اپنے باپ کے کہنے پر میں پاکستان آیا۔ میری 2 بہنیں بہت پریشان تھیں۔ میں نے ان کو دلاسا دیا، لیکن میں ان کو تسلی دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے گھر کے معمول میں کچھ فرق سا محسوس کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دونوں چھوٹی بہنیں
رات کو کہیں جاتی ہیں اور پھر کافی دیر بعد آ جاتی ہیں۔ میں نے ایک رات اس بات کا راز کھولنے کا سوچا کہ میری بہنیں یوں رات کو کہیں اکیلی جا رہی ہیں۔ مجھے لگا ان کا کسی کے ساتھ چکر ہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں سونے کا بہانہ بنایا۔ میری بہن میرے کمرے میں آئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو گیا ہوں تب وہ یہاں سے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اٹھا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ جا رہی تھیں، پھر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ مجھے درخت کے نیچے آدھی رات کو جا کر بیٹھنے کا مقصد معلوم نہ ہوا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں اگر اس طرح آدھی رات کو باہر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو ان پر کسی چیز کا اثر ہو جاتا ہے۔ میں نے اب ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کس سے ملتی ہیں۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن بہت بے چین ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں اپنی دوست کی شادی پر جانا ہے، وہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے مجھ سے باہر جانے کی اجازت مانگنے آئیں گی۔ میں نے اپنی بہنوں کو صاف منع کر دیا۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ میں نے کبھی ان کو روکا ٹوکا نہیں تھا اور اب مجھے اپنی بہنوں کی زندگی کی خاطر یہ کرنا پڑا تھا۔ میں نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو وہ دل میں طیش کھا رہی تھیں اور میں اپنی بہنوں کو دیکھ کر ڈر گیا کیونکہ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ اب وہ چپ چاپ رہنے لگی تھیں۔ میں گھر پر ہی ہوتا تھا اور میرا باپ اب کام پر جاتا تھا۔ مجھ سے اپنی بہنوں کی آنکھیں ملا کر بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ گھر سے باہر نہ گئیں، لیکن ایک رات پھر وہ دونوں چادر اچھے سے لپٹے باہر نکل گئیں۔ میں نے اب رک کر دیکھنے کا سوچا اور اس درخت سے دور ہو کر چھپ گیا۔ وہ دونوں ایک قبرستان کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میری بہنیں ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہیں اور ان کے سامنے رو رہی ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بہنیں گھر سے باہر رات کے وقت کیوں نکلتی ہیں۔ اس قبرستان میں میری ماں کی قبر تھی اور وہ دونوں یہاں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گئیں اور پھر مجھے پہچانتے ہوئے میرے گلے لگ کر رونے لگیں، اور اس لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کیونکہ گھر میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میری امی کا انتقال ہو چکا تھا، میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور ابو ہر وقت کام پر ہوتے تھے، گھر میں بہت تھوڑا آتے تھے۔ وہ معصوم لڑکیاں تھیں، گھر میں تنہا رہنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ مجھے واپس جانا تھا، اس سے پہلے ان کا حل سوچ کر جانا چاہتا تھا تاکہ میرے بعد ان کی دیکھ بھال والا کوئی تو ہو۔ میں اپنے باپ پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک الگ طبیعت کے مالک تھے اور وہ سارا دن ہی کام پر رہتے تھے۔ میں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا کہ ابا جان یہ کام چھوڑ دو، میں آپ کو اتنے پیسے بھیجتا ہوں کہ گھر کا کرایہ اور گزارا اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارا جدی پشتی کام ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اب مجھے قابل اعتماد شخص چاہیے تھا۔ مجھے اپنے جاننے والوں سے اچھے بھلے خاندان کے پڑھے لکھے لڑکے مل گئے جن کے گھر والے بھی رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں نے اپنی بہنوں کے رشتے کے لیے ان سے مرضی پوچھی تو انہوں نے سارا مجھ پر چھوڑ دیا۔
میں نے ان کی شادی کروا دی اور اب میں واپس یورپ آ گیا تھا۔ میرے ساتھ کافی زیادہ انگریز کام کرتے تھے کیونکہ وہ کمپنی بہت بڑی تھی اور اس میں بہت زیادہ انگریز ہی کام کرتے تھے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر انگریز ہی کام کرتے تھے اور ان میں بہت ساریاں لڑکیاں بھی تھیں۔ میری کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پاکستانی لڑکی رابعہ بھی تھی جو ایک انجینئر تھی۔ وہ تقریباً 3 ماہ پہلے ہی اس کمپنی میں آئی تھی کیونکہ وہ ایک مسلمان تھی اور پاکستانی بھی، اس لیے میرے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی کام کے وقت بھی، اور میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی اور چھٹی کے بعد بھی۔ یوں ہماری دوستی گہری ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اچھی بات تو اس میں یہ تھی کہ وہ یورپ میں بھی پاکستان لباس پہنتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب میں ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ میں نے بڑی ہمت کی اسے بتانے کی، لیکن اس سے بات نہ کر سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن اس نے کبھی اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ ایک دن اچانک ہماری ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ مجھے کل پتہ چلا ہے کہ آپ کون ہو۔ میں بہت حیران ہوا، کیا یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جس آدمی نے تجھے ویزا لگوا کر بھیجا ہے وہ میرا باپ ہے۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے میں نے تمہاری فوٹو اپنے ابو کو سینڈ کی اور ابو کو بتایا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابو نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہارے بارے میں مجھے سارا واقعہ سنایا۔ اس کی بات سن کر میں حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ مجھے کسی اچھی لڑکی کی تلاش تھی، اور جس شخص نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے، مجھے پڑھایا تھا اور پھر مجھے ویزا لگوا کر یورپ بھیجا، آج اس کی بیٹی سے میں شادی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی کمپنی سے چھٹیاں لیں اور پاکستان چلا گیا۔ وہاں میں نے شادی کی اور اپنا بزنس شروع کر لیا۔ الحمدللہ ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے سسر اور ساس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ہم سب ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ میرے پاس میرے اخلاق کی وجہ سے میں ایک غریب مزدور سے آج ایک بزنس مین بن چکا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔